وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یونس درس نمبر 890 آیت نمبر 26 حصہ دوم. آج کا موضوع دنیا میں حسنہ کیسے حاصل کریں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون. جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی. یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 26. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. نیکی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ. ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ. اور ان کے منہ پہ سیاہی اور خواری نہیں چڑھے گی. اولئک اصحاب الجنت، یہ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں. جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ اسی جیسا ہوگا. وترہقہم ذلہ، اور ان کے چہرے پر ذلت. ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے سوا ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم، گویا کہ ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے ہیں. قطعا من اللیل مظلمہ، اندھیری رات کے. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سامعین کرام، نیکوکار اور بدکار، یا نیکی کمانے والے اور برائی کمانے والے، جیسے کہ آیت نمبر 27 میں نا، والذین کسبوا السیئات، جو لوگ برائی کمائیں گے. گزشتہ سبق میں میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا، کوشش کی تھی بتانے کی کہ دیکھیں ایک نیکی کا راستہ ہے اور ایک برائی کا راستہ ہے، اور یہ دونوں جو ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون.
کہ برابر نہیں ہے آگ والے اور جنت والے، اور جنت والے جو ہیں یہی کامیاب ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، دیکھیں یعنی خیر خواہی کے انداز میں کہ ایک دنیا میں اگر آپ آئے ہیں تو یا تو آپ نیکی کے راستے پر ہیں یا برائی کے راستے پر ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو نیکی کے راستے پر ہوگا اس سے غلطیوں کا صدور ممکن ہے، لیکن ہم نے جو راستہ اپنایا ہے وہ برائی کا راستہ ہے، وہ نیکی کا راستہ نہیں ہے۔ اور گزشتہ نشست میں اگر کسی نے نہیں سنی ہوگی تو نہیں سنی تو سن لے، یعنی وہ قسط بھی آپ سن لیں تو ذرا میں نے زیادہ وضاحت کی ہے کہ ایک راستہ نیکی کا ہے، نیکی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اور ذاتی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ یہ برائی کا راستہ ہے۔ وہ تمام مضمون کو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ان دو جملوں میں سمیٹ دیا۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، یہی جملے دوبارہ کہتا ہوں، ذرا اس کو نوٹ کر لیں۔ اللہ کا راستہ نیکی کا راستہ ہے، اور ذاتی خواہشات یا نفسانی خواہشات یا جو بھی ہو، یعنی اللہ کی رضا کے بغیر آپ جس راستے پر بھی چلیں گے وہ برائی کا راستہ ہوگا۔ یہ بات مطلب آپ نوٹ کر لیں۔ عام طور پہ اگر دیکھیں آج کے معاشرے کی، خاص کر ہم مسلمانوں کی بات اگر آپ کریں تو ہم لوگ تو گمراہ ہو چکے ہیں، بھٹک گئے ہیں، سیدھے راستے سے ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں، یعنی اللہ ہماری منزل ہے نہ اس کو ہم منزل بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنایا ہوا ہے، ہم سب نے سامنے کرام۔ یہ اصل میں بات سمجھانی بہت مشکل ہو رہی ہے مجھے، اور میں اگر آپ دیکھیں تو میری تمام گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہوگا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ تو یہ اصل بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات یعنی قرآن میں واضح طور پہ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو پلٹ آیا، جس نے رجوع کر لیا اور یقین کر لیا اور عمل صالح کیا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں ان کی میں برائیوں کو نیکی میں بدل دوں گا اگر کوئی ایسا کرے۔ اور سامعین کرام، بہت بڑی خوشخبری ہے یہ آیت میں نے جو پڑھی ہے نا، اکثر یعنی بعض اوقات ایک آیت یعنی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں اور اس میں بہت بڑی خیر پنہا ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، عمر کے جس مرحلے میں بھی ہیں، آپ رجوع الی اللہ کر لیں۔ جو گزشتہ زندگی ہے اس کو اللہ، اس کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ اچھائیوں میں بدل دے گا۔ کتنی حوصلے والی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، یہ تو یعنی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی آپ کے پاس مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، جو یعنی ایک آدمی کے پاس یعنی ایک شراب فروش ہے، مثال کے طور پہ شراب فروش ہے، اس کے پاس 100 ڈرم رکھے ہوئے شراب کے، اب وہ توبہ کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ وہ نہیں ہے، سمجھنے کے لیے 100 ڈرم رکھے ہیں شراب کے، حرام ہے، بیچنا، پینا، لے جانا ادھر ادھر، یہ سب کچھ حرام ہے اس کا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں ایک مثال ہے، کسی بھی وجہ سے اس کے جو یعنی توبہ کر لیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، تو جو 100 ڈرم رکھے ہوئے اس شراب کے، وہ اعلیٰ قیمتی شہد میں بدل جاتے ہیں۔ کیا ہو؟ تمام شراب جو ہے وہ قیمتی اعلیٰ درجے کی شہد میں بدل گئی۔ یہ مثال ہے سامعین کرام، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے،
بے حساب بے پایاں رحمت ہے۔ اور اللہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ کی رحمت کے۔ الا من تابا، جو پلٹ آیا، بس یہ چیز جو ہے یہ توبہ، یعنی برائی سے اگر آپ اچھائی کی طرف پلٹ آئیں گے، یہ کام جو ہے یہ ادا اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ وَآمَنَ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح کیا۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اس شخص کی توبہ جو ہے اللہ کے نزدیک وہ ضرور قبول ہوگی۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ۔ دیکھیں دو ہی راستے ہیں، مختصر میں مضمون کو مختصر کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ دیکھیں دو ہی راستے ہیں اس وقت، آپ جو بھی ہیں، جس حیثیت میں بھی ہیں، جو جنس بھی ہے آپ کی، یا آپ برائیوں میں مبتلا ہیں یا آپ اچھائیوں میں مبتلا ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں مزید تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اچھائیوں کا راستہ کیا ہے۔ آج ہمارے لیے اچھائی کا راستہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی منزل کو پہچان لیں، اللہ، اپنے مقصود کو پہچان لیں، محبوب کو پہچان لیں، مطلوب کو پہچان لیں، سب اللہ۔ پھر اس کے بعد اب آپ کے سامنے راستہ کیا ہے؟ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اور قرآن کے حساب سے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اپنی مال و جان کا سودا کر لیں اللہ کے ہاتھ پہ، بیعت کر لیں اللہ پہ، اللہ کے ہاتھ پہ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے ان کے مال و جان کا، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو آپ بیعت کر لیں، یعنی آپ کو بیعت کرنی پڑے گی۔ جنت چاہیے تو بیعت کر لیں، خریدار بن جائیں اللہ کی ملاقات کے، اور اپنی مال و جان کا کے عوض اللہ کی ملاقات کا سودا کر لیں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی جنت جگہ نام ہے اس جگہ کا جہاں پہ آپ کو اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کا تقرب میسر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میں آپ کو وہ طریقہ کار بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہ رہے، اور کل میں اگر ہو سکتا ہے زندگی مجھے مہلت نہ دے مزید تو میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں، کیونکہ نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو میں بات بتا رہا ہوں وہ بھی نیکی کی ہے، وہ راستہ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے منزل کو پہچان لیا، اللہ کی آپ رجوع کر لیا اللہ کی طرف۔ اب کرنا کیا ہوگا؟ کرنا بہت آسان ہے کہ آپ کو زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہوگی۔ طریقہ کار اس کا کیا ہوگا کہ آپ نے چلنا ہے اللہ کے راستے پر، آپ کی منزل ہے اللہ، اور آپ نے زندگی اللہ کی مرضی، مقامی طور پر ایک شخص کو، ایک سچے شخص کو ڈھونڈیں اپنے قرب و جوار میں، اس سے رابطہ پیدا کریں، اس سے اللہ کے جو بیعت آپ نے کرنی ہے وہ ذریعہ ہوگا، اس کے پاس جائیں۔ پہلے اللہ کے نبی تھے، اب وارث نبی ہیں، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی اختلافی بات بھی نہیں ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء جو ہیں، عالم جو ہیں، وہ یعنی عالم ربانی، وہ وارث نبی ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہے۔ تو وارث نبی کے پاس جائیں، اس سے اپنے ارادے کا اظہار کریں کہ بھئی میں نے رجوع اللہ کر لیا ہے، آپ میری رہنمائی کریں، میری بیعت بھی کرا دیں، قبول کر لیں۔ وہ چونکہ یعنی وارث نبی ہے، وہ آپ کی بیعت قبول کر لے گا۔ اب آپ نے وہ اس کے کافی اہمیت ہے اس وارث نبی کی، وہ آپ کے لیے نبی کے عمل کا ایک نمونہ بھی پیش کرے گا، نبی کے عمل کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرے گا، آپ اس کو فالو کریں،
کیوں کہ وہ رسول کے راستے پر چل رہا ہے اور اس سے رہنمائی بھی حاصل کرتے رہیں زندگی میں، اپنے تمام زندگی یعنی اس سے پوچھ کر، اگر آپ آسانی چاہتے ہیں تو آپ اس سے پوچھ کے اس کے نوٹس میں لا کے کہ بھئی میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ پیشہ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کام کر رہا ہوں، یہ ایسا ایسا. باقی تو شریعت ہے، اصل میں تو راستہ اللہ کا راستہ دین اسلام ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، دین اسلام سے ہٹ کے کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ کا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. تو ایک مقامی طور پہ ایک شخص کو آپ اپنا استاد، اپنا رہنما بنا لیں، اس کی رہنمائی میں اللہ کے راستے کا سفر شروع کر دیں. وہ اس کے کافی اب یعنی یہ آپ نے ایک ذریعہ تلاش کر لیا. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن میں حکم ہے کہ تم ذریعہ تلاش کرو، اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو. تو ذریعہ تو ہمارے لیے سب سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ جب ہمارے سامنے نہیں ہے تو پھر ان کے راستے پہ جو چل رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھی منظور فرمائی ہے. یعنی غیر نبی جو نبی کے راستے پر ہو ان کے آپ راستے پر چلیں. کیونکہ دیکھیں اصل میں بات کیا ہے، یہ اصل میں یہاں پہ اٹک جاتا ہوں کہ کیونکہ امت میں بہت اختلافات پیدا ہو گئے. بہت سے لوگ استاد کے قائل نہیں ہیں کہ ہمیں استاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے. تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ صرف کتاب جو ہے وہ کافی نہیں تھی انسانیت کے لیے. پہلے استاد آیا ہے، اس کے بعد کتاب آئی ہے. ہدایت بعد میں آئی ہے، استاد پہلے آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ استاد تھے، استاد اعظم، امام اعظم. اور قرآن تو 23 سال میں مکمل ہوا ہے، اور 13 سال جو مومنوں نے گزارے ہیں تو وہ تو احکامات تو بعد میں آئے ہیں. شراب کی حرمت، نماز کا حکم بھی تقریباً آخری سال 12ویں نبوی میں آیا ہے، معراج کی رات پہ. تو استاد یہ اصل میں یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اصل میں جہالت ہے، اور جہالت چونکہ ہم ایک طریقہ کار سے آگاہ نہیں ہے صحیح طریقے سے. بندگی دیکھیں اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے. بس ایک بات نوٹ کر لیں. اب نبی کی اطاعت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا حکم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو اللہ نے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا ہے. ظاہر بات ہے، اس میں کیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. نبی تو اللہ کا حکم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو آپ کے سامنے اللہ کا حکم پیش کر رہے ہیں. اسی طرح جو غیر نبی ہے اور آج وارث نبی ہے، وہ تو نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ آپ کو بتا بھی رہا ہے، اور اس کا ایک عملی نمونہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. اصل حکم اللہ کا ہے، ازل تا ابد. یہ بات نوٹ کر لیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی معصیت کی صورت میں. اچھی طریقے سے یہ بات نوٹ کر لیں. کافی گمراہیاں پھیل گئی ہیں دین میں. ان میں سے ایک گمراہی یہ بھی ہے کہ لوگ گمراہوں کو اپنا استاد بنا لیتے ہیں، جو اپنی خواہشات منواتے بھی ہیں، پیش بھی کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار گمراہی کا راستہ ہے، ان کی پیروی، جن کو آپ ڈبہ پیر کہہ سکتے ہیں. وہ آپ کو اللہ کے پاس نہیں لے جاتے، وہ شیطان کے پیروکار ہیں اس راستے میں بھی. تو آپ خوب سوچ سمجھ کے دیکھیں، بنیادی بندگی اللہ کی ہے. اب بندگی کا راستہ سمجھنے کے لیے تو آپ کو ایک استاد چننا ہوگا، اور وہ آپ کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گا. اس کا وجود اللہ کی رحمت کا وہ دروازہ ہوتا ہے، اور وہ اس راستے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوگا، چونکہ وہ منظور خدا ہوگا، چونکہ وہ وارث نبی ہے، تو اس نبی کے فیوزات جو ہیں اس ذات کے ذریعے آپ کو ملیں گے. دیکھیں ذریعہ تو لازمی ہے، ذریعہ، واسطہ، وسیلہ.
تو اب یہ ہے نا کہ یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اکیلے بیعت بھی نہیں کر سکتے اللہ سے، کیسے کریں گے؟ انسان تو چنسبت خاک رب عالم پاک، ہاں جو ان کے در سے واسطہ ہے، نبی کے یعنی نبی کا پیروکار ہے سچا اور اللہ کا بندہ ہے، اس کو آپ نے ذریعہ بنانا ہے۔ دیکھیں انسان واسطہ بنتا ہے اللہ کے تقرب کا۔ اللہ نے واضح طور پہ حکم دیا ہے اپنے نبی کے بارے میں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی تمہیں دے دے یعنی جو بھی تمہیں رسول دے اسے لے لو، قبول کر لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، بھلائی کا راستہ اختیار کر لیں، جس کی میں نے ابھی بھی تھوڑی وضاحت کی ہے۔ ایک بھلائی کا راستہ ہے۔ اس وقت ہم سب لوگ من حیث الامت اور افراد ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ برائی کا راستہ ہے، کسب السیئات، ہم سب کسب السیئات میں مصروف ہیں۔ میں واضح طور پہ اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے، ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارا حال بہت برا ہوگا۔ والذین کسبوا السیئات، اس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں اپنی پہلی جو آیت ہے اس کی جو خلاصہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں للذین احسنوا الحسنی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم نیکوکار ہو تمہارے لیے بھلائیاں ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کی ایک اور جامع دعا جو ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ حسنہ کا لفظ جو ہے نا یہ قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے مختلف طریقوں سے، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاتا ہوں۔ دیکھیں ایک تو حسنہ ہے دنیا میں، دنیا میں حسنہ آپ کو یعنی اس کا آغاز ہو جائے گا دنیا میں حسنہ سے، کیونکہ ایک دعا ہم پڑھتے ہیں وہ مقبول دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دے۔ دنیا میں حسنہ کیا ہے یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارا تو ذہنی بگڑا ہوا ہے، ٹیڑھا ہے، ہماری سوچیں ٹیڑھی ہیں، تو قرآن کی ہر آیت کے ہم نے اپنے ذہن کے مطابق معنی تصور کر لیے۔ دنیا میں ہم حسنہ کہتے ہیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کو پڑھ لیں، پیسہ، مال، دولت، دنیا کی فراوانی وغیرہ وغیرہ، اور دعائیں بھی میں دیکھتا ہوں کہ یا اللہ مرتے دم تک مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ فیس بک پہ بعض اوقات پوسٹیں آتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھے دینے والوں میں سے بنا لے، لینے والوں میں سے نہ بنائے۔ تو آپ کی تو دل کی آرزو یہ ہے کہ آپ کو پیسہ وافر مقدار میں ملتا رہے، یہ بات غلط ہے، اس کی میں ابھی وضاحت نہیں کر رہا، لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ دیکھیں حسنہ جو ہے، سب سے زیادہ حسنہ جو ہے وہ ہمیں یعنی ملا ہے ہمارے پیغمبروں کو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے زیادہ حسنہ، سب سے زیادہ بھلائیاں دنیا کی، آخرت کی تو کیا کہنے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ بھلائیاں ہمیں ملی ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں مثال پیش کروں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ان کو میں نے دنیا میں بھلائیاں عطا فرمائی۔ اب دنیا میں آپ بھلائیاں آپ مجھے بتائیں، ابراہیم علیہ السلام کو کون سا مال و دولت ملا، کون سے ان کے محلات تھے، کون سی بادشاہت تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں عراق میں تھے اور وہاں سے نکال لیے گئے، آگ میں ڈال دیے گئے، اور پھر تبلیغی دورے کرنے لگے اپنے، آپ کو معلوم ہے وہ تاریخ دیکھ لیں، ساری عمر جو ہے تبلیغ میں اللہ کی دعوت میں گزار دی، اور آخری عمر میں بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا،
اور وہاں وہ ان کی زندگی بھی دیکھ لیں، کوئی بنگلہ نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی سونا چاندی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ تو بہرحال ابھی میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ گندی ذہنیت جو ہے نا آپ تبدیل کر دیں کہ آپ حسنہ ڈھونڈتے ہیں یا سمجھتے ہیں دنیا کی جو ہے مال دولت اولاد عزت شہرت، اس کو آپ حسنہ، اکثر میں سنتا ہوں ایسی، مطلب مجھے معلوم ہے میں کس قسم کے معاشرے میں رہ رہا ہوں جو کہ دنیا کے ایک دھوکے میں مبتلا ہے، جس کی نظر میں دنیا یعنی یہ جو حسنہ ہے یہ دنیاوی مال و متاع کو ہم لوگ قرار دیتے ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ گمراہی ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا دیکھ لیں، 3 دن تک کبھی مسلسل چولہا نہیں جلا، اور اکثر فاقے ہوتے تھے، اور آخر میں جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے تھے اس وقت ایک زرہ انہوں نے گروی رکھی تھی کسی یہودی کے پاس کوئی راشن کے لیے، یہ حسنہ تھا۔ اگر آپ کے خیال میں یہ حسنہ ہے تو ان کو کیا ملا، کیسے زندگی گزار دی، آپ دیکھ لیں ان کی زندگی، لیکن سب سے زیادہ بھلائی انہوں نے سمیٹی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں دنیا میں حسنہ کیا ہے کہ آپ کو ایک تو اللہ آپ سے راضی ہو، ایسی زندگی جس پہ اللہ آپ سے راضی ہو، سبحان اللہ، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ پھر نیکیوں کی آپ کو توفیق ملتے رہے، سیدھے راستے پر آپ مستقیم ہو، جمے رہیں اور ڈٹے رہیں، یہ دنیا کا حسنہ ہے۔ ایسی زندگی جس پہ اللہ راضی ہو، یہ دنیا کا حسنہ ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیا اور آخرت میں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ تو حسنہ جو ہے للذین، اگر آپ نے نیکی کا راستہ اختیار کیا آپ کو اس دنیا میں بھی بھلائی ملے گی، آپ مستحق ہیں اس کے، آپ کو ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، ولا اجر الآخرت خیر، آخرت کا اجر تو پھر بہت بڑا ہے۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ دنیا میں آپ کو بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں دنیا میں، اگر آپ نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا جو کہ میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتایا ہے، تو آپ کو دنیا میں بھلائیاں ملنی شروع ہو جائیں گی، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، اللہ کی رضا پر آپ راضی رہیں گے۔ تو یہ کچھ کم نعمت ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن حالات میں پیدا کیا ہے، جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے، آپ اس پر کوئی گلہ نہیں ہے، صبر کر لیا اور شکر کر رہے ہیں، یا اللہ شکر ہے جو تم نے مجھے غریب پیدا کیا، ظاہری طور پہ کوئی مال نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، شکر ہے میرے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، شکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میرے ساتھ ہے، میرے گھر میں فاقہ بھی چلتا ہے، شکر ہے، آپ شکر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بات جاری رکھیں گے، لیکن ابھی وقت ہوا ہے تلاوت کا، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ ترجمہ سنا دیں، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور اس سے بھی زیادہ ملے گا ان کو۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور ان کے منہ پہ سیاہی اور ذلت نہیں ہوگی۔
اولئک اصحاب الجنت، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں رہیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔